توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 277 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہماری زندگیوں میں مستقل طور پر آ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی تھوڑے دن پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل بھی جاتی ہیں، اس پر اس کا اثر بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ برائیوں سے باز آ جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے اور رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر اسی طریقے کی زندگی بن جاتی ہے جیسے رمضان المبارک کے پہلے تھی اور اس کے بعد میں اسی طریقے پر آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو نورانیت اور جو ہدایات ہم کو ملی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کے خطبے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دلوں کو زنگ لگنے سے بچا لیجیے، میرے دلوں کو گندا ہونے سے بچا لیجیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کی چونٹیاں خالی نہیں ملتی ہیں نماز کے وقت، اور جب رمضان المبارک چلا جاتا ہے تو آدمی اتنا بے پرواہ اور اتنا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ جیسے شیطان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ عید کے دن آدمی خوش ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہم کو دن دیا ہے، اس میں بڑا خوش، اور یہ نہیں پتا ہے کہ عید کے دن شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے، شیطان کی بھی خوشی کا دن ہے، اور یہ کہ وہ قید تھا اسے آزاد کر دیا گیا۔ اگر انسان کے اندر یہی سوچ بن گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے تک ہم قید تھے، ٹائم پر نماز پڑھنا اور ٹائم پر سارے کام کرنا اور ٹائم سے کھانا پینا اور غیبت سے بچے رہنا، چغلی سے بچے رہنا، گالی گلوچ سے بچے رہنا، جھگڑے لڑائی سے بچے رہنا، اور عید کا چاند نکلا ہے تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، تو یہ خوشی اسی طریقے کی ہے جیسے شیطان کی خوشی۔ شیطان خوش ہوتا ہے کہ ایک مہینہ مجھے قید رکھا گیا، اب مجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کے حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ ٹائم سے اذان نہ ہو، ٹائم سے نماز نہ ہو، حالانکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پیشی ہونا ہے، اور اس میں صحیح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ الصلاۃ ہے، وہ نماز ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو یہاں تک کہ بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آگے اور اس کے الفاظ ہیں، فَإِن فَسَدَتْ يُفْسِدُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن صَلَحَ يُصْلِحُ سَائِرُ عَمَلِهِ، کہ جس شخص کی نماز قیامت کے دن اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکل گئی اس کے سارے اعمال خراب نکل جائیں گے۔ اور
یہ خراب نکلنے میں دو چیزیں ہیں، وَإِنْ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ نبیوں کو دنیا سے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ اور شیطان دو طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ نمبر ایک پر تو یہ ہے کہ سرے سے اس کی نماز ہی چھوڑوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہم کاروبار میں پھنس گئے، ہم مزدوری میں پھنس گئے، ہم اپنے کام کاج میں پھنس گئے، اب ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز میں پھنس جاتا ہے کہ اپنی نماز کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا ہے کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں اضاعوا الصلوات میں سے آتی ہیں کہ نماز کو ضائع کر دینا۔ نماز اگر نبی کے طریقے پر نہ پڑھی جائے تو صرف یہ ہے کہ اس کی حاضری کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں مل جائے گا، لیکن نماز سے جو فائدہ ہونے والا ہے، جو نماز قیامت کے دن کام آنے والی ہے، وہ نماز اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ يُفْسِدُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز خراب نکل گئی تو اس کی قربانی بھی خراب ہے، اس کی زکوٰۃ بھی خراب ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی خراب ہیں، ساری چیزیں خراب ہیں۔ نماز کو صحیح نکلنا یہ سب سے بڑی قیامت کے دن کامیابی ہے۔ اور اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، یہ روایت صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق پوچھا جائے گا، قتل ناحق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ان دونوں چیزوں میں یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گا، کبھی نکلے گا نہیں جہنم۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا وہ ہوگا حقوق العباد۔ اور یہ کفر میں سے بھی سے صحیح مسلم کی روایت ہے سباب المسلم وفسوق الکفر وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے مسلمان کو گالی دینے سے آدمی، اور قتل کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کفر اس لیے ہے کہ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر فرمایا گیا کہ ہمیشہ کی جہنم میں اسے رکھا جائے گا جو کسی مومن کو قتل کرے گا۔ اور مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، جو ہماری نماز جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانے اور ہماری لائی ہوئی نماز کو پڑھے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، ہر ایسا شخص مسلمان ہے، اور ہر ایسے شخص کے قتل کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیامت کے دن وہ لوگ بلا شبہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو ذرا سے اس کی باریکی پر ذرا غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور اس کے بعد کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال اور بھی ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے سوا نیک اعمال اور بھی ہیں، اچھا اخلاق ہونا، صدقے اور خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا اور دیگر جو ہے ہمیشہ سچ بولنا، یہ بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیکن جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی، عند ربهم، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے قرآن حکیم کے اندر جو آیت کریمہ ہے اس کو بڑی شان سے تلاوت کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن بہت سے آیت کریمہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جملوں کو جوڑا ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جنہوں نے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال کو اعلانیہ اور خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، اور عند ربہم، ان کو اپنے رب کے پاس نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ اس میں عمل الصالحات کو الگ ذکر کیا گیا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کو الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل الصالحات عام طور پر آدمی کرتا ہے، لیکن مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، مزید تفصیلات میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کے۔ بعض عمل الصالحات ایسے ہیں جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ غیر مسلم کبھی کبھی غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، غیر مسلم کبھی کبھی بیماروں کا علاج کرا دیتے ہیں، غیر مسلم بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنی ناپ تول ٹھیک رکھتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ صفات عام طور پر انسانوں میں ہو سکتی ہے، غیر مسلموں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا غیر مسلم نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل الصالحات الگ ہے، نیک اعمال بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ایمان کی بقا جس سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو نماز کو قائم کر دے اور زکوٰۃ دیتا رہے، عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے رب کے پاس قیامت کے دن جب ایک میل کی بلندی پر سورج اور نفسی کا عالم ہے، دماغ کھول رہے لوگوں کے، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہے، اس دن آدمی پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی نیچے کے ہونٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن کے خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے رب کے پاس اس کا ایسا اجر ہے، نہ ان کو اس دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شان سے بیان کیا کہ جب ایک میل کی بلندی پر سورج آئے گا اور زمین کاندھے کی کر دی جائے گی اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
اور ہر شخص، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بغیر ختنے کے ننگے ہوں گے حشر کے دن۔ اس بات پر بڑا حیرت ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑی حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مرد اور عورتیں دونوں ننگی ہوں گی قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال نعم، ہاں، مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے قیامت کے دن، بغیر کپڑے کے، بغیر ختنے کے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، تب تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ لیکن شاید اسی بات پر سورہ عبس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور فرمایا کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے اس دن کہ بالکل حساس بشاس ہوں گے، ان کے اوپر اس دن کی سختی کا، اس دن کے گرمی کا اور تپش کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی کہ آدمی کسی کی طرف دیکھ سکے۔ ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے بچے۔ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ حمیمن حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی من فی الارض جمیعا۔ ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پہچانے گا، اور آدمی اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور آخر میں یہ کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تھا اگر سب میرے بدلے میں دے دیا جائے اور مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے گا۔ اعمال کی سزا انسان کو ملنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی، یہ نہیں کہ اپنی منمانی ابا کو جیسے پڑھتا ہوا دیکھا، اپنے حضرت کو، اپنے عالم کو، اپنے امام کو جیسے پڑھتا ہوا دیکھا ویسا پڑھنے لگے۔ نہیں، نماز اللہ کے دربار میں وہ چلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ لیکن فإن صلحت یصلح سائر عملہ، جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ وإن فسدت یفسد سائر عملہ، جس کی نماز خراب نکلی اس کے سارے اعمال باطل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ نماز کو ٹھیک کرنے کی عادت ڈالو۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہور ہے، پاکی ہے، وضو ہے۔ یعنی وضو کو اتنی اچھی طریقے سے کیا جائے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ورنہ اس کے بغیر لا تقبل الصلاۃ طہور، کے بغیر پوری پاکی کے کوئی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ تو پاکی نماز کی کنجی اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3391 پر موجود ہے، اور اوپر کی جو روایت میں نے بیان کی وہ روایت مسند احمد جلد نمبر 3 کے اندر حدیث نمبر 34 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم اپنے کام کاج کے چکر میں اور اپنی مزدوری اور محنت کے چکر میں اور کاہلی اور سستی کے چکر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو ضائع کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف انسان پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جب دیکھتا ہے کہ وہ ہر بات میں فرما برداری کرتا ہے، باپ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور باپ اشارہ کر دے تو اس کی مرضی کے مطابق وہ کام کرنے لگتا ہے، تو باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتا ہے. لیکن کوئی اولاد اللہ نہ کرے ایسی نکل جائے جس کی وجہ سے باپ کی آنکھیں شرمندہ ہو جائیں لوگوں کے سامنے، سینکڑوں انسان کے سامنے اپنی اولاد کی وجہ سے باپ جب شرمندہ ہو جاتا ہے تو باپ کے ٹھنڈک نہیں پہنچتا بلکہ تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان اپنے نبی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور دوسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ جامع صغیر کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید ٹھیک ہے، ہمارا کلمہ صحیح ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، لیکن اور بقیہ رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے تو کیا ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. مثال کے طور پر اس مسجد کی چھت میں کئی سارے پلر ہیں، اگر ایک پلر پر اسے بنا دیا جائے اور وہ پلر ہٹا دیا جائے تو چھت رک نہیں سکتی، چھت ڈھا جائے گی، گر جائے گی. اسی طریقے سے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر دین باقی نماز کے بغیر نہیں رہتا. آدمی فرض نماز چھوڑ دے اور کہے وہ مسلمان بھی ہے، اس کے اندر دین باقی ہے تو نہیں باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص 2 کام نہ کرے تو وہ جنت کے اندر ضرور داخل کیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور فرض نماز ترک نہ کرے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تم جلا دیے جاؤ، دنیا کے اندر یہ 2 کام نہیں کرنا ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور دوسرے فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے. اس کے بغیر کوئی شخص اللہ کے نزدیک آدھار کارڈ پر اور ہندوستان کے مردم شماری کے اندر وہ مسلمان تو لکھا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے جو آدمی فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اچھا، آدمی جب یہ کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اسے جوڑا. سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا مقصد اس کا نکلتا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا شرک کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیوں پہنچتا ہے وہ شرک کے درجے تک. وہ جان بوجھ کر اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور جگہ جھکتا نہیں ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں نہیں مانگتا ہے، لیکن جب اللہ کی بڑائی پکاری جاتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اگر صرف نماز کے لیے اذان دی جاتی تو ایک مؤذن کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا حی علی الصلاۃ، 2-3 مرتبہ کہہ دیتا، بس ہو گئی اذان. حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف. بقیہ کے جو جملے بولے جاتے ہیں اذان کے اندر، ان کا کیا مقصد ہے؟ اب دیکھو حی علی الصلاۃ کتنی بعد میں، پہلے کے جملے سب سے پہلا جو بولتا ہے آدمی وہ نماز کی طرف نہیں بلا رہا، وہ ببانگے دہل کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اور پھر یہ جملے سننے کے بعد آدمی جس چیز کو پکڑے رہتا ہے، مثال کے طور پر اپنے دوست کو پکڑے ہوئے بات کر رہا، تو وہ دوست اس کے لیے معبود بن جاتا، وہ بڑا بن جاتا ہے. اللہ کو بڑا نہیں مانا اس نے، اللہ کو بڑا نہیں مانا. اور اسی طریقے سے آدمی کوئی کام کاج میں لگا رہتا، ادھر پکارا جائے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ان کو چھوڑ دو. اگر آدمی نہیں چھوڑتا ہے تو اس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اللہ کو بس اللہ کا نام لیتا ہے لیکن بڑا نہیں مانا اس نے. اذان کے کلمات جو کہے جاتے ہیں اس میں حی علی الصلاۃ بہت بعد میں ہوتا ہے. صرف نماز کی طرف بلانا مقصد نہیں ہے، عقیدے کو درست کرنا مقصد ہے. مؤذن دوسرا جملہ بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں ببانگ دہل گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
اس بات کو اگر مان رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ شرک کے ساتھ نماز بھی پڑھی جائے تو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی مؤذن نماز کی طرف نہیں بلا رہا، جتنے جملے بول رہا اس میں نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ ہر 5 وقت میں انسان کے عقیدے کی درستگی کی جائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہا مؤذن کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر بھی نبی کی بات نہ مانے، نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، بجائے نبی کو تکلیف پہنچائے، ایسا آدمی نبی کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ نبی کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات مانی جائے۔ ہر بات مانی جائے گی۔ سروے زمین پر 1447 سال پہلے جس ہستی کو اللہ نے زمین پر اتارا، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بات اس کی مانی جائے گی، کوئی بات مردود نہیں ہے، ہر بات مقبول ہے۔ دنیا کے اندر کوئی محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر نبی جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہوگا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ نبی کے جیسا کوئی نہیں دنیا کے اندر، اس لیے کہ نبی کی طرح کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ محمد رسول اللہ۔ ابھی مؤذن انسان کے عقیدے کو درست کر رہا ہے، اسی لیے اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والوں کی اللہ تعالیٰ گردنیں لمبی کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے لوگوں میں کہ اللہ کی طرف بلانے والے، یا اللہ کی طرف ببانگ دہل، اپنے ایمان کی گواہی دینے والا آدمی دل میں کہہ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن مؤذن ببانگ دہل کہتا ہے پورے کائنات کے سامنے کہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب یہ آدمی کہہ دیتا ہے، مؤذن کہہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ جملہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے تھے کہ 2 کام اگر کوئی شخص دنیا کے اندر نہ کرے، بقیہ برائی چاہے کتنی بھی ہو وہ اپنی سزائیں بھگت کر لیکن جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور دوسرے فرض نماز نہ ترک کرے۔ اگر یہ 2 کام انسان نہیں کرتا ہے تو چاہے کتنا برا انسان ہو لیکن وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے ضرور داخل کرے گا۔ آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الکلام الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، رواہ ابو داود۔ ابو داود کی صحیح سند کے ساتھ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، آخری بات یہی تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچنا اور غور کرنا کہ کسی کا باپ اگر آخری بات کہہ کے مر جائے، دوبارہ نہ بولے، تو اس بات کو آدمی پوری زندگی یاد رکھتا ہے۔ آخری بات یاد رکھتا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہنا، اسے دور رہنا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا ہے تو یاد آتا ہے کہ میرا باپ آخری سانس میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ یہاں پر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ کان آخر الکلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 2 چیزوں پر شیطان سب سے زیادہ ابھارتا ہے کہ آدمی کی نماز چھڑا دے یا انسان سے اللہ کے ساتھ شرک کروا دے، بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے مقصد میں، انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ خاص باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے اور ان پر ڈٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔